خوش آمدید۔ آج کی اس دلچسپ وضاحت میں ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جو آنکھوں سے تو بالکل اوجھل ہے، لیکن ہماری پوری کائنات، اس زمین اور یہاں تک کہ ہمارے اپنے وجود کا بنیادی ڈھانچہ بناتی ہے۔ ہم ایٹم کی حیرت انگیز آرکیٹیکچر، اس کی اندرونی ساخت اور ان انتہائی چھوٹے سب ایٹامک ذرات کو سمجھیں گے جو ہر چیز کی بنیاد ہیں۔ یہ بالکل ایک خفیہ دنیا جیسا ہے جہاں ہر چیز انتہائی منظم انداز میں کام کر رہی ہے۔ تو چلیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے سیدھا اس کے اندر چلتے ہیں۔ پہلا حصہ، ایٹم کے بنیادی ذرات۔ کسی بھی پیچیدہ ڈاٹا یا سائنٹیفک ٹرمز کو سمجھنے سے پہلے ذہن میں ایٹم کا ایک واضح نقشہ بنانا بہت ضروری ہے۔ آخر یہ دکھتا کیسا ہے؟ آسانی کے لیے ایک عام ناریل یعنی کوکونٹ کی مثال لیتے ہیں۔ جس طرح ناریل کا بالکل درمیانی حصہ یعنی اس کی شیل انتہائی سخت، گھنی اور بھاری ہوتی ہے، اور باہر جہاں پانی ہوتا ہے وہ ہلکا اور حرکت میں ہوتا ہے، ایٹم کی کہانی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ درمیان میں انتہائی ٹھوس اور بھاری مادہ جمع ہوتا ہے جسے نیوکلیس کہتے ہیں، اور اس بھاری مرکز کے ارد گرد باہر کی طرف بہت ہی ہلکے حصے تیزی سے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ مثال ایٹم کی پیچیدہ ساخت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے ایک بہترین اینکر کا کام کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھاری مرکز اور گھومتے ہوئے ہلکے حصے آخر کن چیزوں سے بنتے ہیں؟ یہ مادہ 3 بنیادی حصوں یا سب ایٹامک کمپوننٹس پر مشتمل ہے: پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز۔ جدید کیمسٹری میں یہی وہ فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں جو کسی بھی ایٹم کی پوری بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں۔ انہی 3 ذرات کی مختلف ترتیب سے اس کائنات کی ہر چیز، پانی سے لے کر لوہے تک، وجود میں آتی ہے۔ دوسرا حصہ، بھاری نیوکلیس کے اندر۔ ایٹم کے بالکل سینٹر میں آخر ایسی کیا چیز چھپی ہے جو اسے اتنا وزن دیتی ہے؟ نیوکلیس کے اندر سب سے پہلا اور اہم ذرہ ہے پروٹون۔ یہ ایک پازیٹیولی چارجڈ پارٹیکل ہے جس کا مقرر چارج 1.6022 × 10⁻⁻19 کولومز ہوتا ہے۔ وزن کے لحاظ سے یہ 1.007 AMU کے قریب ہے، جو کلوگرامز میں 1.6726 × 10⁻⁻27 بنتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ پارٹیکل ایٹم کے بالکل درمیان یعنی نیوکلیس میں انتہائی مضبوطی سے قید ہوتا ہے۔ یہ مرکز کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ اب اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس گھنے اور چھوٹے سے نیوکلیس میں پروٹون بالکل اکیلا نہیں ہوتا۔ وہاں ایک اور پارٹیکل بھی موجود ہے جسے نیوٹرون کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے، نیوٹرون بالکل نیوٹرل ہوتا ہے۔ اس پر آخر کوئی الیکٹریکل چارج نہیں ہوتا، بالکل زیرو۔ لیکن اس کا وزن 1.008 AMU کے قریب ہے، جو تقریباً پروٹون کے وزن کے ہی برابر ہے۔ تو یہ نیوٹرل ذرہ پروٹونز کے ساتھ مل کر نیوکلیس کی اس چھوٹی سی جگہ کو شیئر کرتا ہے اور مل کر ایٹم کا باقی تمام بھاری پن مکمل کرتا ہے۔ تیسرا حصہ، باہر کے تیز آربٹس۔ اس ٹھہرے اور تھرے ہوئے نیوکلیس سے تھوڑا باہر نکل کر اب وقت ہے اس ایکسٹرنل پیرامیٹر کو دیکھنے کا جہاں ہر وقت تیزی اور حرکت موجود رہتی ہے۔ یہاں باہر کی طرف ملاقات ہوتی ہے تیسرے بنیادی ذرے سے، جسے الیکٹران کہتے ہیں۔ یہ ایک نیگیٹیولی چارج پارٹیکل ہے۔ اس کا نیگیٹو چارج بالکل پروٹون کے چارج کی مقدار جتنا ہی ہے، وہی 1.6022 × 10⁻⁻19 کولمز، بس فرق صرف نیگیٹو سائن کا ہے۔ لیکن جو چیز الیکٹران کو بالکل الگ کرتی ہے وہ ہے اس کا انتہائی ہلکا وزن، صرف 0.0005 AMU۔ یہ اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ ٹھہر ہی نہیں سکتے، اور نیوکلیس کے ارد گرد راستوں میں، جنہیں آربٹس کہا جاتا ہے، مسلسل اور تیزی سے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بالکل ڈائنامک انوائرمنٹ ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ مرکز میں موجود ذرات بھاری ہیں اور باہر گھومنے والے الیکٹرانز ہلکے، لیکن ان کے درمیان یہ فرق آخر کتنا بڑا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب ان فنڈامنٹل پارٹیکلز کے وزن کے فرق کا را ڈیٹا سامنے آتا ہے نا، تو سچ میں تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ہی ایٹم کے اندر ایسی انتہا کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک حیران کن نمبر پر غور کرتے ہیں، 1837۔ ایک اکیلا پروٹون کسی ایک الیکٹران کے مقابلے میں 1837 گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر الیکٹران کا وزن محض پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے کے برابر ہو تو پروٹون کا وزن اس کے مقابلے میں سمندر کی کئی لیٹر پانی جتنا ہوگا۔ یہ ڈیٹا سچ میں ایٹم کے اندر وزن کے اس عظیم فرق کو حقیقت کا روپ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ الیکٹران اصل میں کس قدر بے وزن ذرہ ہے۔
اور اگر نیوٹرون کی بات کریں، وہ تو پروٹون سے بھی معمولی سا زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک نیوٹرون الیکٹرون کے مقابلے میں 1842 گنا زیادہ ماس رکھتا ہے۔ یہ نمبرز اس بات کا پکا ثبوت ہیں کہ ایٹم کا تقریباً تمام وزن 100% کے قریب اس چھوٹے سے مرکزی حصے میں ہی قید ہے، بالکل شروع میں بیان کی گئی ناریل کی اس سخت شیل کی طرح، جبکہ الیکٹرونز کا اپنا وزن پورے ایٹم کے وزن کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ، ایٹم کی مکمل تصویر۔ ساری معلومات کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو پوری کہانی واضح ہو جاتی ہے، اور یہ چیز بہترین انداز میں اس مکمل تصویر کو واضح کرتی ہے۔ الیکٹرونز کہاں ہیں؟ نیوکلیس کے باہر، اور ان پر چارج نیگیٹو ہے۔ پروٹونز یہ نیوکلیس کے اندر موجود ہیں، پازیٹو چارج کے ساتھ۔ اور آخر میں نیوٹرونز، یہ بھی نیوکلیس کے اندر ہی ڈھیر سارا وزن لیے بیٹھے ہیں، لیکن ان پر کوئی چارج نہیں ہوتا، یہ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ یہ واضح اسپیشل ارینجمنٹ ان بنیادی ذرات کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اب اس سفر کے آخر میں ایک انتہائی اہم سوال پر غور کرنا لازمی ہے۔ جبکہ ایٹم کا تقریباً سارا وزن صرف اس کے چھوٹے سے سینٹر میں سمٹ گیا ہے، اور جو چھوٹے اور ہلکے الیکٹرونز ہیں وہ اس مرکز سے اتنی دور آربٹس میں چکر لگا رہے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان آخر کیا ہے؟ باقی کا ایٹم اندر سے کتنا خالی ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو مادے کو بالکل نئے انداز سے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہر ٹھوس چیز، یہاں تک کہ یہ زمین بھی، زیادہ تر صرف خالی جگہ پر مشتمل ہے نا حیران کن سوچ؟